الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم۔ آج کی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 ہے۔ اس سے پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت داعیہ الی الخیر کی ضرورت اور اس کے اوصاف کو بیان فرمایا تھا، اور پھر اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا بلکہ امت مسلمہ کو ہدایت فرمائی کہ آپس میں اختلاف مت کرو، تنازع مت کرو، ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے شریعت کے اصولوں کو لے کر، شریعت کے احکام کو لے کر آپس میں اختلاف کیا، تنازع کیا، جھگڑا کیا، اور اسی اختلاف کی وجہ سے، اسی آپسی تنازع کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، یعنی مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے یہود و نصارہ نے شریعت کے اصول کے اندر، دین کے فروع کے اندر نفسانی خواہشات کی وجہ سے یا دنیا کے مال و دولت کی وجہ سے آپس میں تنازع کیا، اختلاف کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہود و نصارہ کی طرح اختلاف مت کرو، آپس میں تنازع مت کرو، فتنہ فساد مت کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح دلائل آ جانے کے بعد تمہیں آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی پیچھے یہ آیت بیان فرمائی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس آیت کا تتمہ ہے، یعنی جب آپس میں اختلاف نہیں ہوگا، تنازع نہیں ہوگا، تو امت کے اندر، پوری قوم کے اندر ایک ملت اور اتحاد، ایک مضبوطی، قوت پیدا ہوگی، اور اسی قوت کی وجہ سے جب اختلاف ختم ہو جائے گا، تنازع ختم ہو جائے گا، تو پھر جب اس قوم کے اندر دعوت الی الخیر اور نہی عن المنکر کا کام چلے گا تو ہر ایک بندے تک پہنچے گا، اور قوم کی نشو و نما ہوگی، قوم کی بڑھوتری ہوگی، ایمان تازہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ چنانچہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس آیت کے ضمن میں کون سا اختلاف آتا ہے، یعنی اس آیت کے اندر جو اختلاف اور جو تنازع کی مذمت کی گئی ہے وہ کون سا اختلاف ہے، کون سا تنازع ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں علماء اکرام، مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ تفریق ہے جو اصول دین کے اندر، اصول دین میں ہو یا فروع دین میں ہو، نفسانیت کے غلبے کی وجہ سے جو دین کے اصول کے اندر یا اسی طریقے سے دین کے فروع کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے، جو تنازع ہوتا ہے، وہ تنازع و اختلاف مراد ہے۔ چنانچہ آیت کے اندر جو فرمایا گیا ہے من بعد ما جاءهم البینات، یہ اسی چیز کی طرف واضح اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا ہے، کیونکہ دین کے جو اصول ہوتے ہیں، شریعت کے جو اصول ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام واضح ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے بعض فروع بھی واضح ہوتے ہیں، لیکن جو فروع
کسی نص قرآنی کی وجہ سے یا اسی طریقے سے نصوص کے ظاہری تعارض کی وجہ سے بعض فروع ہوتے ہیں کہ جن کے اندر رائے اختلاف ہوتا ہے، اجتہاد ہوتا ہے، اور اجتہاد کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اس آیت کے مفہوم میں داخل نہیں ہے۔ چونکہ ایک مرفوع حدیث کے اندر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اس اجتہاد کی وجہ سے جو مفہوم حدیث کا نکالتا ہے تو اگر وہ صواب اور درست ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں، 2 گنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر اجتہاد کی وجہ سے غلطی بھی ہو جائے تو اس غلطی کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو اجتہاد ایسا ہو، یعنی دینی مسائل حاصل کرنے کے لیے جو اجتہاد ہو، نفسانیت کے غلبے کی وجہ سے نہ ہو، تو وہ اس آیت کے ضمن میں نہیں آتا۔ اسی لیے فرمایا کہ علماء کرام، ائمہ مجتہدین جو اجتہاد کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان بھی اختلاف ہوا، اور اسی طریقے سے پھر ائمہ حضرات کے درمیان میں بھی اختلاف ہوا، لیکن جو ان کا جو اختلاف تھا وہ اجتہادی اختلاف تھا، وہ نفسانیت کے غلبے کی وجہ سے یا اسی طریقے سے کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے نہیں تھا، کسی دنیاوی مقاصد کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ان کا جو اختلاف تھا، ائمہ مجتہدین کا جو اختلاف تھا، یا اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو اختلاف تھا، وہ ایک ان کی فراست اور ان کی بصیرت کی وجہ سے اختلاف تھا، جو مسائل کو سمجھنے کے لیے اختلاف ہوتا تھا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو اجتہادی اختلاف ہوا ہے، یا اسی طریقے سے ائمہ مجتہدین کا جو اختلاف ہوا ہے، وہ امت کے لیے باعث رحمت ہے، باعث رخصت ہے۔ لیکن جو اختلاف دنیاوی مقاصد کی وجہ سے ہوا ہو، دنیاوی شہرت پانے کے لیے جو اختلاف ہوا ہو، جس طریقے سے آج اختلاف ہو رہا ہے، آج چند مسائل جن کے اندر اختلاف ہوتا ہے، ان کو ایک ایشو بنا لیا گیا ہے، اور انہی کو اصل دین سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ اصل دین ہے، اور ان کے اندر اتنا بحث و مباحثہ ہو گیا ہے، ایک دوسرے کے اوپر طعن و تشنیع کی جاتی ہے، ایک دوسرے کو گالی دی جاتی ہے، ایک دوسرے کی نماز کو نکارتے ہیں کہ تمہاری نماز صحیح نہیں ہو رہی ہے، ہماری نماز صحیح ہو رہی ہے، یہ ایک ایشو بنا لیا گیا ہے۔ اور اسی وجہ سے امت کے درمیان میں ایک جو اختلاف اور فرقہ وارانیت جو پیدا ہو گئی ہے، یہ اسی وجہ سے ہے، کیونکہ آج جو بحث و مباحثہ ہوتا ہے، آج جو طعن و تشنیع ہوتی ہے، وہ دین کو سمجھنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، وہ مسائل کو سمجھنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہوتی ہے، دنیاوی مقاصد کی وجہ سے ہوتی ہے، دنیا میں شہرت پانے کے لیے ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی اجتہاد کو، ایسے ہی اختلاف کو، ایسے ہی تنازع کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بنا فرمایا ہے، اور آگے فرمایا وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو دین کے اصول کے اندر کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احکام کو صاف طور پر بیان فرما دیا ہے وہ یہود و نصارہ کی طرح ان کے اندر اختلاف کرتے ہیں اور تنازع کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے صاف طور پر حکم فرمایا وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک ایک بڑا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے آخرت کے اندر دردناک عذاب رکھا ہے کہ جو دین کے نام پر امت کو لڑا رہے ہیں، امت کے درمیان فتنے پیدا کر رہے ہیں، امت کے درمیان اختلاف پیدا کر رہے ہیں چند مسائل کو لے کر، حالانکہ مسائل کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، کیونکہ ائمہ اکرام ائمہ اکرام نے جو اجتہاد کیا ہے، اسی اجتہاد کے تحت ہر ایک مجتہد کی، یعنی چاروں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہو، اسی طریقے سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ہر ایک کا مسئلہ اپنے اجتہاد کے اعتبار سے جو انہوں نے اجتہاد کیا ہے، ان کے اجتہاد سے ہر ایک کا مسئلہ درست ہے۔ لہذا یہ کہنا اگر حنفی کہے حنبلی کو کہ تمہاری نماز درست نہیں ہو رہی ہے، ان کے مسلک کے اعتبار سے ان کی نماز درست ہو رہی ہے، شافعی مسلک کے اعتبار سے شافعی والوں کی نماز درست ہو رہی ہے، حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والے حضرات کی نماز حنفی مسلک کے اعتبار سے درست ہو رہی ہے۔ لہذا ایک دوسرے کے اوپر طعن و تشنیع کرنا اور اتنی آگے بڑھ جانا کہ دوسرے کو گمراہ سمجھنا، دوسرے کو غلط راستے کے اوپر سمجھنا، غلط طریقے کے اوپر سمجھنا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر واضح فرما دیا ہے کہ ایسا اختلاف ایسا تنازع پیدا مت کرو، کیونکہ اصل میں جو اجتہاد ائمہ اکرام نے کیا ہے وہ اجتہاد اگرچہ ان کے اعتبار سے صحیح اور درست ہے، اپنے اعتبار سے صحیح اور درست ہے، لیکن اصل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ کس کا اجتہاد درست ہے، کس کا صحیح ہے، کس کا غلط ہے۔ لہذا قوم کو، کسی عالم کو یہ بولنے کی، کسی انسان کو، کسی مسلمان کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں کہ تمہارا مسلک غلط ہے، تمہارا حنبلی غلط ہے، شافعی غلط ہے، یا حنفی غلط ہے، یا اسی طریقے سے مالکی غلط ہے۔ ہر ایک مسلک اپنے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، درست ہے، کسی کے اوپر طعن و تشنیع نہ کی جائے، کسی کے اوپر اختلاف نہ کیا جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر اس آیت کے اندر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے اختلاف سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھو آیت کا ترجمہ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور مت ہو تم ان لوگوں کی طرح کہ جو متفرق ہو گئے اور اختلاف کرنے لگے، من بعد ما جاءهم البینات، بعد اس کے کہ ان کو صاف حکم پہنچ چکے تھے، واضح دلائل ان کے پاس پہنچ چکے تھے اللہ تبارک۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے، یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑا عذاب ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی ایسے فتنے سے، ایسے اختلاف سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب علیم سے، بڑے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔